السلام علیکم۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضائے الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنے اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت لحاظ جو ہے وہ ماموں کا کر لیتی تھی، لیکن وہ لحاظ بھی ختم ہو گیا تھا اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی تھی، جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریقہ ہو گیا تھا اور ممانی نے یہ بات کہا برداشت کرنی تھی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی، میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تھی تو حیران ہو جاتی تھی کہ واقعی میں ہوں، یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ جو ہے مجھ پر آ گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں، تو ان کا قہقہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ جو مجھے دیکھ نہیں رہے تھے تو پھر سے ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں عجیب سا کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے تھے اور ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی ہے، اس لیے وہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو پھر سے ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا کہ یہ کیا طریقہ تھا اپنی ہی دلہن سے بات کرنے کا۔ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کہ کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیتے تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی جو میرے چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے، میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ میں اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے کہا کہ ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق جو ہے پسند نہیں ہے، اور آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، اور آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے، میں نے فرمانبردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا۔ تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولے کہ نازنین یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن
اگر اسے انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہو، کس قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا با وفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس ہے کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پر آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اس سے تو خود چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا، اور بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ میری ممانی اور میرے سسرال نے کیا تھا۔ میرے غصے سے برا حال ہو گیا، اور میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا کہ تمہاری ممانی کو پتہ تھا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اور انہوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ انہوں نے تمہیں نہیں بتایا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ دھوکہ میں نے نہیں کیا، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی۔ اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور میں حیران اور پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی مجھے معلوم نہ ہوا، اور میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کرتے تھے نا، وہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جو جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے، جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور میری تکلیف صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزر گئے۔ میرے سسرال میں دل نہیں لگتا تھا، تو کیسے جس کے آسرے میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو۔ انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب تم مجھے وارث دوگی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے سسرالیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا تھا۔ تو کیا ہی ضرورت تھی کہ آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ کیا ہی ضرورت تھی کہ آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس سے کہا، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اندھا نہ کہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا تھا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اور اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرے دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا حسن کو کوئی تو ہو جو میرے حسن کو سرائے، میری تعریف کی جائے، میرا حق ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے تھے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔ اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں، اور واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی آتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، غصے کے مارے سارا کام نوکرانی کرتی تھی، اور یہاں پر ہر سہولت مجھے موجود تھی۔ خوشی تو بس میرے دل کی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر کچن میں آئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے جب تمہارے حسن کو دیکھا تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں، اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں
بالکنی سے کھڑا دیکھتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوگی جو تمہارے حسن دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور جب کسی اور کے منہ سے اپنی تعریف سنی تو مجھے اچھا لگا۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی، تو مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگی اور میں ایسی باتوں کو سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سہرائے۔ میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ مجھے بولنے تو دو۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور اس نے پوچھا کہ تم کون، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اس نے بتایا کہ میں نے تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں روز دیکھتا تھا، روزانہ تمہیں دیکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے شوہر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح آئیں گے۔ لیکن پھر بھی مجھے جو ہے اپنی ساس کا خوف تھا، اور اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا۔ لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں باہر جاتے تھے تو وہ نقاب پوش آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور رستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں ہی آ جاتا تھا، اور ہم دونوں ساری رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ میرے حسن کی تعریف کرتا تھا اور میں سنتی رہتی تھی، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں، اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بڑی باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن باتیں کرتا تھا، سارا دن فون کر کے مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے، اور میرا محرم تھا وہ تو میری تعریف کرنے سے ہی قاصر تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہا۔ ہم باتیں کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اس نے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے، وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ کسی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا تو دل اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی تھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا تھا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں نے حیران ہو گئی کہ وہ اچانک کیسے آ گئے۔ مطلب میں نے ان سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائیں، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، نازنین تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے تھی۔ انہوں نے ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا ان کو۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ میں لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا، اور پھر انہوں نے اپنا ہی دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور میں سنتا تھا مگر کہتا تھا کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا، اور میری ساس نے میرے ساتھ یہ ظلم دہرایا۔ نہ جانے کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری ساس نے محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا، تم جو ہو، لیکن مجھے اس قسم کا خوف نہیں تھا کہ کیوں یہ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میرا بچپن ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور میری جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، پھر بھی اور میری ماں تھے، میں تھا اور میری ماں تھے، اور بس۔ اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی، اور میرے والد جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا ہے۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی کہ انہیں میرے والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا ہے، اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کی باتوں کی آواز آتی تھی مجھے۔ اس عرصے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو کہ میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا، اور میں اپنی ماں کی حرکات دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ کی
کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں نے لڑکپن کو پہنچا تو میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں دیکھ نہیں سکتا کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی جو ہے وہ برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج کرانا شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی رات جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تھا، میں تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے، اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر کیسے انہوں نے میرے حسن کو دیکھ لیا تھا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھ رہی تھی جو سائے کی طرف نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھ سکتے تھے، یا پھر یہ بھی کوئی مذاق تھا، یا میرے ساتھ مذاق ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی تھی، اور میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا، اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے دکھائی، کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی، اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا، اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو، یا پھر میرے اندھے کا سن کر جو ہے میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ بھی کیا۔ 1 مہینہ میں نے تمہارے سامنے ڈرامہ کیا، اور تم نے 1 مہینہ میں ہی اپنا عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر جیسے تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، میرے پیروں تلے حقیقت کی زمین سرک گئی تھی۔ ناظرین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر تو مجھ پر کشی طاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر ماتم کروں یا کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پر پہن لیا، تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ آنکھیں تو میری شوہر کی ہیں جنہیں میں دیکھتی تھی نقاب کے پیچھے۔ ناظرین، اگر میں شادی کے بعد اگر میں اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں، تو کیا تم مجھے اس ٹائم بھی چھوڑ دیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا، اور میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں۔ مجھے جو ہے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا شوہر ہی تھا، اور اب میں کہاں جاؤں میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی، اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا، تمہارے احساسات اور جذبات بھی پاکیزگی اور میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تمہیں صرف محبت بڑی باتوں کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تمہارے اندر صرف احساس کمتری تھی بس۔ ناظرین، میں تمہیں کیا معاف کروں گا، بلکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معاف کرو تم۔ میں ہمت نہیں ہے کہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ غلط میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تمہیں آزمائش میں ڈال کے کسی اور کی غلطی کی سزا تمہیں دے رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ لپٹ گئی، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں تھے، اندھی تو میں تھی۔ آج جو ہے ولید کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی۔ اس دن ہم بہت خوش تھے۔ صحیح کہتے ہیں کہ خدا کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ حافظ۔